الائٹ اسکول المراج کیمپس 10th کلاس۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 معاشی ترقی سے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بندرگاہوں اور خشک گودیوں کی اہمیت۔ بندرگاہوں کا کو تو آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے راستے جو تجارت بین الاقوامی ملکوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور بحری جہاز اور بڑے بڑے شپس جو ہیں وہ ایک جگہ سے ایک ملک سے مال دوسری جگہ پہ لے کے آتے ہیں۔ ہماری درآمدات اور برآمدات کا سارا انحصار ان بندرگاہوں پر ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی ملک صحیح طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اور خشک گودیوں سے مراد وہ بندرگاہوں سے مراد وہ جو تجارت ہے وہ سمندر کے راستے کی جاتی ہے، اور خشک گودیوں میں ملک کے اندر جو ڈرائی لینڈز ہیں، یعنی خشک جو زمین ہے، روڈز ہیں، ریلویز ہیں، ان کے ذریعے بسوں، ٹرکوں اور بڑے بڑے لوڈرز کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ پاکستان کی بندرگاہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستان کی تقریباً ساری تجارت بحری راستے سے ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے سب سے پرانی بندرگاہ کراچی میں ہے۔ یہ بندرگاہ بین الاقوامی معیار کی حامل ہے۔ یہاں بحری جہاز اور آئل ٹینکر کی مدد سے سامان کا جو تجارت کا سامان ہے اس کو لادنے اور اتارنے کی سہولتیں موجود ہیں۔ بندرگاہیں کسی بھی ملک میں تجارت کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اس سے تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ ممکن ہوتی ہے۔ بندرگاہوں سے مراد سی پورٹس ہیں، یعنی سمندر کے کنارے جو تجارت ہوتی ہے، بڑے بڑے کنٹینرز اور بڑے بڑے شپس ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزیں لے کے آتے ہیں ان پہ، اور پھر اس کو دوسری جگہوں پہ مختلف شہروں میں یا جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ان اشیاء کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور کراچی کی پاکستان میں 2 بندرگاہیں زیادہ اہم ہیں، جس میں ایک تو پورٹ قاسم کراچی ہے اور دوسری گوادر پوسٹ ہے۔ پاکستان میں جو کراچی کی بندرگاہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان میں پہلی خشک گودی 1973 میں لاہور میں تعمیر کی گئی۔ اس کی کامیابی کے بعد کراچی میں 1974 کو، اور پھر 1984 کو پشاور میں، 1988 میں ملتان میں، اور راولپنڈی میں 1990 میں خشک گودی بنائی گئی۔ یہ بندرگاہیں بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ یہاں بحری جہازوں اور آئل ٹینکر سے تجارت کا جو سامان ہے اس کو لادنے اور اتارنے کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کی خاطر کراچی سے مشرق کی جانب بن قاسم بندرگاہ جو تعمیر کی گئی ہے، پہلے مرحلے میں یہاں جہاز ٹھہرانے کے 8 برتھ بنائے گئے ہیں، لیکن اب اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بن قاسم بندرگاہ پاکستان اسٹیل ملز کے قریب ہے، لہٰذا اسے بڑے کارخانوں کے سامان اور خام لوہے کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بندرگاہوں میں جو تجارت ہے وہ سمندری راستے کے ذریعے ہوتی ہے، بڑے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن خشک گودیوں میں، جس کو ہم انگلش میں ڈرائی پورٹس بھی کہتے ہیں، یہاں پہ جو تجارت ہے وہ عام روڈ کے ذریعے جو کنٹینر، جو بڑے بڑے لوڈرز ہیں، ٹرک ہیں، ٹرالاز ہیں وہ، اور یا ریلوے ہیں، ٹرینز ہیں، مال برادر جو ٹرینیں ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سامان کی ترسیل کا کام کرتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ڈرائی پورٹ کے بغیر کوئی بھی تجارت ممکن نہیں، کیونکہ جب ہم بحری جہازوں سے مال دوسرے ملکوں سے لے کر یا وہاں چھوڑ کر جو تجارت کا سامان ہوتا ہے وہ اس کو وہاں ایئرپورٹ سے، اس کو بندرگاہوں سے دوسری جگہ پہ یا دوسرے شہر میں لے جانے کے لیے ڈرائی پورٹ یعنی ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈرائی پورٹ بحری بندرگاہ کے پاس بڑے بڑے لوڈرز اور بڑے بڑے جو سامان کے جو ذخیرہ ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو ایک بڑا سا لوڈر اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، اور باری باری اس طرح سامان یہ لوڈر
یا تو اس کے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کے آئے گا جہاں سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جایا جائے گا، یا پھر یہی لوڈر ایک شہر سے سامان دوسری جگہ پہ لے کے جائے گا۔ خشک گودیوں کے باعث ملک کی تجارت میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں اور تجارت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ درآمدات اور برآمدات دونوں کا انحصار ان خشک گودیوں پر ہے۔ اگر مال تجارت پہلے ٹرانسپورٹیشن یعنی ٹرالوں کے ذریعے یا لوڈرز کے ذریعے بحری جہازوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر بحری جہازوں اور بڑے بڑے شپس کے ذریعے اس کو دوسرے ملکوں میں برآمد کیا جاتا ہے، یا اگر سامان وہاں سے منگوایا جائے، درآمد کیا جائے تو بھی بحری جہازوں سے سامان بندرگاہوں پر اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد اس کو ٹرالرز کے ذریعے یا پھر ٹرینوں کے ذریعے دوسرے شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے بندرگاہیں اور خشک گودیاں کسی بھی ملک کی تعمیر میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور تجارت کا سارا دار و مدار ان خشک گودیوں پر ہوتا ہے۔